یہ میرے بچپن کے زمانے کی بات ہے۔ اس دور میں دیہات میں سب سے بڑی تفریح کبڈی اور کشتی کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ مارچ اپریل کا میٹھا موسم تھا اور نہر چناب کے کنارے کھلے میدان میں کشتیوں کے مقابلے ہو رہے تھے۔ وہ قریب میں واقع چار دیہات کے سینکڑوں لوگ وسیع اکھاڑے کے گرد کھڑے ہو کر یہ مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ مہر عظیم ہمارے پڑوسی گاؤں کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ مثالی صحت اور مثالی جسم کا مالک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے واقعی بہت خوبصورت بنایا تھا اور اس نے بھی اپنے جسم کو بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا، لیکن اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ 3-4 جماعتوں سے زیادہ پڑھ نہیں سکا تھا، اور صحت و وجاہت سے اسے غیر معمولی غرور میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ اکھاڑے میں اترا تو جوانی کی مستی اور غرور میں مدہوش تھا۔ اس کے انگ انگ میں بجلیاں بھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ وہ کمال پھرتی کے ساتھ ناچ رہا تھا اور حریف کو بار بار للکار رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کے مقابل آنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ تب اس کا تکبر فزوں تر ہو گیا اور وہ پکار اٹھا کہ کسی ماں نے وہ بیٹا جنا ہی نہیں جو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس کے للکاروں میں اور ناچ میں کہیں زیادہ شدت آ گئی تھی۔ تب ایک حیرت انگیز منظر نمودار ہوا۔ تماشائیوں میں سے ایک شخص لنگوٹا باندھے ہوئے باہر آیا اور عظیم کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کا قد 4.5 فٹ سے زیادہ نہیں تھا، جبکہ مہر عظیم بلند قامت تھا اور اس کا قد 6 فٹ سے بھی زیادہ تھا۔ یہ شخص دبلا پتلا تھا اور کسی طرح بھی پہلوان نہ دکھائی دیتا تھا۔ اسے دیکھ کر مہر عظیم نے فلک شگاف قہقہے لگائے اور ہاتھوں کو پوری بلندی تک اوپر لے گیا اور انہیں اپنی رانوں پر زور سے گرا دیا۔ یہ گویا طنز، تمسخر اور حقارت کا ایک غیر معمولی انداز تھا۔ تماشائیوں نے بھی مہر عظیم پہلوان کے سامنے ایک ناٹے قد کے آدمی کو دیکھ کر بے اختیار قہقہے لگائے۔ اوئے کیوں اپنی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ مہر عظیم تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دے گا۔ چاروں طرف سے آوازیں گونجیں، شیر کے سامنے خرگوش آ کھڑا ہوا ہے۔ لوگوں کے قہقہوں اور تبصروں سے مہر عظیم کی گردن مزید تن گئی اور وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ یک دنگ کر دینے والا منظر بن گیا۔ چٹانکی پہلوان کمال پھرتی سے نیچے جھکا اور اس نے مہر عظیم کو پنڈلیوں سے پکڑ کر دھم سے زمین پر گرا دیا، اور لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا کہ یہ عظیم زمین پر چت گرا پڑا ہے۔ عظیم تڑپ کر چیتے کی طرح نہایت تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور خوفناک انداز میں حریف کی طرف بڑھا، لیکن دشمن نے پھر وہی داؤ آزمایا اور عظیم کو آنے واحد میں پنڈلیوں سے پکڑ کر دوبارہ زمین پر گرا دیا۔ وہ ایک بار پھر اٹھا، دوبارہ مقابل پر حملہ آور ہوا، لیکن حریف نے حیرت انگیز طور پر اسے تیسری بار پھر چت گرا دیا اور لپک کر اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ عظیم کے دونوں کاندھے زمین کو چھو گئے۔ ریفری نے ناٹے پہلوان کی فتح کا اعلان کر دیا اور مہر عظیم ذلت اور نکبت کا نشان بن گیا۔ سر جھکائے ماتھے سے پسینہ پونچھتا ہوا میدان سے نکل گیا۔ میں نے یہ حیرت انگیز منظر بڑی توجہ سے دیکھا۔ اگرچہ میری عمر اس وقت تقریباً 12 برس تھی، لیکن طبی ذکاوت حسن اور سلامت طب کی وجہ سے میں فوراً ہی اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ مہر عظیم کو اس کے غرور کی سزا ملی ہے، اور اس سزا کا انتظام اللہ نے خود کیا ہے۔